امریکہ کا تہران پر بڑا حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے 50 سے زائد ایرانی فوجی افسران مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کو ڈھیل کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کا الٹیمیٹم، ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے، صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا جاری اپنے پیغام میں کہا 48 گھنٹے بعد ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، پاسداران انقلاب نے امریکہ کے لیے پورے خطے کو دوزخ بنانے کی دھمکی دے دی۔ ختم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی صدر کو پیغام میں کہا کہ ایران کو شکست دینے کا وہن پہلے ہی دلدل میں تبدیل کیا جا چکا اور اب اس میں امریکہ دھنس جائے گا۔ امریکی صدر نے ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کی جانب سے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیے جانے کا دعویٰ، پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا۔ امریکی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران لقمہ اجل بنے۔ ایران کا لاپتہ پائلٹ کے ریسکیو آپریشن میں شریک طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق اصفہان میں امریکی ریسکیو طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے طیارہ گرانے کے مقام کی تصاویر جاری کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہر کوہ گیلوویہ پر حملے، بمباری نے 3 زندگیاں نگل لیں۔ تہران کے بڑے نفسیاتی اسپتال پر بھی حملہ، ذہنی امراض کا اسپتال بری طرح متاثر ہوا۔ الجزیرہ کے مطابق نفسیاتی اسپتال مریضوں کے علاج کے قابل نہیں رہا۔ ایران کی صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش، ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی، تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ بحرین کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی پر ایران کا ڈرون حملہ، فیول ٹینک پر حملے کے بعد تیل کی تنصیبات میں آگ لگ گئی۔ بحرینی حکام کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کے کویت کی وزارت تیل، وزارت مالیات اور بجلی گھروں پر ڈرون حملے، وزارت تیل کے کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی، عمارت کو خالی کرا لیا گیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سندھ میں ٹرانسپورٹرز کرائے نہیں بڑھائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی اسکول وین مالکان سے فیس نہ بڑھانے کی اپیل، اسکول وین کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان۔ قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کا آغاز، ڈیجیٹل والیٹ سے ادائیگیاں شروع کر دی گئیں۔ وزارت IT کے مطابق تمام صوبے موٹر سائیکل پر سبسڈی فراہم کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق وزیر اعظم نے عوام کی مشکلات کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کم کی، اسلام آباد اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی، موٹر سائیکل، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علامہ طاہر اشرفی نے اتحاد امت وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا، پاکستان جنگ رکوانے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان اور UAE کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہ ہونے دینے کا عزم۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، PTI دور حکومت میں سینکڑوں بوگس ملازمین کی بھرتی کا انکشاف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے بند میں عالمی تبلیغی مرکز آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات، وزیر داخلہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی گنا قدر خدمات کو سراہا۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اور شدید سفارتی تنہائی کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب، بھارت نے مغربی بنگال، آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات قریب آتے ہی فالس فلیگ ڈرامے کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ اور کراچی کے گورنر ہاؤس میں مسیحی برادری کے لیے ایسٹر کی پروقار تقریب، چینی کونسل جنرل اور برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر سمیت کئی ممالک کے سفارتکار شریک ہوئے۔ امریکہ کا تہران پر بڑا حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔
امریکی چینل فاکس نیوز نے 50 سے زائد ایرانی فوجی افسران مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کا الٹیمیٹم، ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے، صدر ٹرمپ کی یاد دہانی۔ سوشل میڈیا جاری اپنے پیغام میں کہا 48 گھنٹے بعد ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، پاسداران انقلاب نے امریکہ کے لیے پورے خطے کو دوزخ بنانے کی دھمکی دے دی۔ ختم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی صدر کو پیغام میں کہا کہ ایران کو شکست دینے کا وہن پہلے ہی دلدل میں تبدیل کیا جا چکا اور اب اس میں امریکہ دھنس جائے گا۔ امریکی صدر نے ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کی جانب سے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیے جانے کا دعویٰ، پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا۔ امریکی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران لقمہ اجل بنے۔ ایران کا لاپتہ پائلٹ کے ریسکیو آپریشن میں شریک طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق اصفہان میں امریکی ریسکیو طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے طیارہ گرانے کے مقام کی تصاویر جاری کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہر کوہ گیلوویا پر حملے، بمباری نے 3 زندگیاں نگل لیں۔ تہران کے بڑے نفسیاتی اسپتال پر بھی حملہ، ذہنی امراض کا اسپتال بری طرح متاثر ہوا۔ الجزیرہ کے مطابق نفسیاتی اسپتال مریضوں کے علاج کے قابل نہیں رہا۔ ایران کی صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش، ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی، تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ بحرین کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی پر ایران کا ڈرون حملہ، فیول ٹینک پر حملے کے بعد تیل کی تنصیبات میں آگ لگ گئی۔ بحرینی حکام کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کے کویت کی وزارت تیل، وزارت مالیات اور بجلی گھروں پر ڈرون حملے، وزارت تیل کے کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی، عمارت کو خالی کرا لیا گیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سندھ میں ٹرانسپورٹرز کرائے نہیں بڑھائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی اسکول وین مالکان سے فیس نہ بڑھانے کی اپیل، اسکول وین کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان۔ قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی کا آغاز، ڈیجیٹل والیٹ سے ادائیگیاں شروع کر دی گئیں۔ وزارت آئی ٹی کے مطابق تمام صوبے موٹر سائیکل پر سبسڈی فراہم کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق وزیر اعظم نے عوام کی مشکلات کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کم کی، اسلام آباد اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی، موٹر سائیکل، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علامہ طاہر اشرفی نے اتحاد امت وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا، پاکستان جنگ رکوانے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان اور UAE کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہ ہونے دینے کا عزم۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، PTI دور حکومت میں سینکڑوں بوگس ملازمین کی بھرتی کا انکشاف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی راولپنڈی میں عالمی تبلیغی مرکز آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات، وزیر داخلہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی گنا قدر خدمات کو سراہا۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اور شدید سفارتی تنہائی کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب، بھارت نے مغربی بنگال، آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات قریب آتے ہی فالس فلیگ ڈرامے کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ اور کراچی کے گورنر ہاؤس میں مسیحی برادری کے لیے ایسٹر کی پروقار تقریب، چینی کونسل جنرل اور برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر سمیت کئی ممالک کے سفارتکار شریک ہوئے۔